اور قربانی ہر صاحب نصاب مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر واجب ہے۔ صاحب نصاب ہر سال بتایا جاتا ہے جس شخص کے پاس سونا چاندی مال تجارت ضرورت سے زائد سامان اتنا ہو جتنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ضرورت سے زائد سامان کی تفصیل یہ ہے کہ جو اس کی حاجات اصلیہ سے زائد ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس گاڑی ہے گھر کے استعمال کے لیے، چاہے وہ گاڑی 50 لاکھ کی کیوں نہ ہو، یہ اس کی ضروریات اصلیہ میں شامل ہے، یہ ضرورت سے زائد سامان میں نہیں ہوگی۔ ایسے ہی یعنی جو چیزیں اس کی روزمرہ ضرورت کے لیے ہیں، کپڑے ہو گئے اس کے پہننے کے لیے، برتن استعمال کے ہو گئے، بستر ہو گئے، یہ جتنی چیزیں ہیں۔ ہاں جو برتن آپ شو کیس کے اندر سال ہا سال یوں سجائے رکھتے ہیں، استعمال میں نہیں لاتے، سال بھر میں ایک مرتبہ بھی استعمال نہیں ہوتے، ان برتنوں کی بھی قیمت لگائیں گے۔ پھر اسی طرح ٹی وی کی قیمت لگے گی کیونکہ وہ ضرورت نہیں ہے، وہ خرافات میں سے ہے۔ اور اسی طرح ایک آدمی کے پاس اگر 2 گھر ہیں، ایک اپنے استعمال کے لیے، ایک اس نے تجارت کی غرض سے خریدا ہے کہ بھائی جب قیمت بڑھ جائے گی بیچ دوں گا، وہ بھی ضرورت سے زائد شمار ہوگا، اس کی قیمت بھی لگے گی، ایسے شخص پر بھی قربانی ہوگی۔ ہاں اگر اس کا دوسرا گھر کرائے پہ لگا ہوا ہے اور جو کرایہ آتا ہے وہ اس کے مہینے بھر کی گزر بسر اس سے ہوتا ہے تو پھر وہ گھر ضرورت سے زائد شمار نہیں ہوگا۔ ایسے اس میں کافی تفصیل ہے، پلاٹ ہو گئے، موبائل ہو گئے، ایک موبائل ضرورت کا ہے، اگر 2 3 4 موبائل جیسے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں تو باقی ضرورت سے زائد شمار ہوں گے۔ کمپیوٹر ہے اگر تو اس پر اس کا کوئی کاروبار ہے پھر تو وہ ضرورت سے زائد نہیں ہے، اگر ویسے گیمیں کھیلنے کے لیے یا دوسرے استعمال کے لیے اس نے رکھا ہوا ہے جو ضروریات نہیں ہے تو پھر وہ بھی ضرورت سے زائد میں استعمال ہوگا۔ الغرض جتنی چیزیں بھی ضروریات اصلیہ حاجات اصلیہ سے زائد ہوں گی وہ ضرورت سے زائد سامان کہلائے گا اور وہ نصاب میں شامل ہوگا۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس ٹھیک ہے نصاب تو ہے لیکن ہم مقروض ہیں، ہمارے اوپر قرض ہے، تو شریعت نے کسی پر سختی نہیں کی ہے، شریعت نے آسانی کی ہے کہ آپ نصاب کے مالک ہیں، اپنے نصاب کا حساب کریں۔ مثال کے طور پر آپ کا نصاب 10 لاکھ بن رہا ہے اور آپ پر قرض 5 لاکھ ہے تو 5 لاکھ سے آپ بری الذمہ ہو جائیں گے، پچھلے 5 لاکھ میں آپ پر زکوٰۃ بھی ہوگی اور قربانی بھی ہوگی۔ زکوٰۃ اور قربانی میں صرف اتنا فرق ہے کہ زکوٰۃ اس مال پر لازم ہوتی ہے جس پر پورا سال گزر جائے، اگر چند دنوں کے لیے آپ کے پاس مال آیا پھر چلا گیا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ اس پر حولان حول ہو، پورا سال گزرا ہوا ہو، لیکن قربانی کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں۔ قربانی کے ان 3 ایام کے اندر 10 ذی الحج 11 اور 12 کی مغرب تک اگر کسی آدمی کے پاس دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی مال کہیں سے اتنا آ جاتا ہے جس سے وہ صاحب نصاب ہو گیا، فوراً جانور خریدے اور قربان کرے، اس پر قربانی لازم ہو گئی ہے۔ تو یہ 3 اس کے لیے قربانی کے لیے 3 دن ہے، یہ 3 دن ان 3 ایام کے اندر اگر وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو اس پر قربانی لازم ہے۔